جب آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور خطہ ہندوستان میں ان کا مسکن ہوا تو حوا حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ انہوں نے بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا۔ وہ بیٹی نہایت خوبصورت تھی۔ وہ پھر حاملہ ہوئیں اور ایک اور بیٹا جنا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام خازہ رکھا، مگر یہ بیٹی خوبصورت نہ تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ قابیل ماں کے پیٹ میں بہشت میں تھے، لیکن ان کی پیدائش دنیا میں ہوئی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہو گئے تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ بیاہ دو، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کی بہن کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کی بہن کے ساتھ بیاہ دو۔ تب انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ صاحب جمال ہے اور میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو مان لے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مگر تم حابیل کو اپنا دوست رکھتے ہو اور یہی وجہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں اپنی خوبصورت بہن کی شادی اس کے ساتھ کر دوں۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے آدم علیہ السلام نے اکلیمہ کی شادی حابیل کے ساتھ کر دی۔ اس کے بعد قابیل نے حسد سے حابیل سے کہا کہ تم میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے دو اور میں اس سے شادی کر لوں گا۔ حابیل نے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اب یہ میری بیوی ہے، میں ہرگز اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب آدم علیہ السلام کے پاس یہ سارا ماجرا پہنچا تو انہوں نے دونوں بیٹوں کے درمیان انصاف کرنے کے لیے کہا یہ دونوں بھائی منا پر اپنی اپنی قربانیاں کر کے رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کی قربانی قبول و منظور ہوگی اکلیمہ اسی کی بیوی بنے گی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوہ آتش ایک اونچا مقام تھا۔ جو چیز بھی انصاف کے لیے اس پر رکھ دیتے، غیب سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی تو اس کو خدا کی درگاہ میں مقبول سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ حابیل بکریاں چراتا تھا، اس نے اپنی ایک بکری کی قربانی پیش کی، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے چند گلی سڑی سبزیوں اور پھلوں کی نظر پیش کی جو قبول نہ ہوئی۔ وہیں پر آگ نے آ کر حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ تب قابیل نے حسد سے حابیل سے کہا کہ کیونکہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے اس لیے میں تجھے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا کہ بے شک پرہیزگاروں کی قربانی قبول ہوتی ہے، اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے مارنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جب دونوں بھائی منا پر قربانی کر کے آدم علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو آدم علیہ السلام نے قابیل سے فرمایا کہ کیونکہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی اس لیے اب تمہاری بہن اکلیمہ حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام ہوئی۔ اس بات کے بعد قابیل مسلسل حابیل کو مارنے کی تدابیر میں لگا رہا۔ اس زمانے تک کسی نے کسی کی خون ریزی نہیں کی تھی، مگر قابیل پہلا شخص تھا جس نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو چلے گئے۔ قضائے الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا اور وہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اس میں سو رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ قابیل نے حابیل کے سر پر پتھر دے مارا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ جب حابیل مر گیا تو اس کی لاش پر بہت سے گدھ آنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر قابیل نے حابیل کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور جگہ جگہ لیے پھرتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ اس کا خون زمین پر ٹپکتا رہا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی لاش کو کہاں چھپائے۔ سورہ المائدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا کہ اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے۔ کئی روز بعد آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ دونوں کوے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے سامنے لڑے اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر پہلے کوے نے اپنی چونچ سے زمین کو کریدنا شروع کیا تاکہ وہ دوسرا مردہ کوے کو اس میں دفن کر سکے۔
جب قابیل نے مردہ جسم کو دفن کرنے کا طریقہ دیکھا تو اس کو بہت پشیمانی ہوئی اور اس نے سوچا کہ میں اپنے بھائی کے معاملے میں اس کوے سے بھی گیا گزرا نکلا۔ اس کے بعد قابیل نے حابیل کے لیے قبر کھودی اور اس میں اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک رہتی دنیا تک کوئی بھی انسان قتل ہوتا رہے گا تو اس کا گناہ قابیل کے حصے میں بھی آتا رہے گا۔